مدینہ 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 مدینہ. حکومت نہیں چلتی، وہ تو وقف ہے، وہ جگہ ہی پوری الگ ہے، مسلم مملکت میں نہیں ہے، وہاں مستی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں، لوگ جاؤ چلو باہر، کوئی آنا ہے نہیں. جمعہ پڑھا ہے باہر نماز پڑھنا چل جاوے آئیے مات ہم کو پکڑوائے گا آؤ تو بلاتے ہیں. اور ابھی باہر سے تم لوگ آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی اچھا آ جاؤ ہے نا، تم کو گھیر پھاڑ کے پکڑ کے یاد آئے ہے نا، بٹا کے ہے نا آ جاؤ یار بعد میں کافی پلائیں گے، کافی بعد میں پلائیں گے ہے نا، کافی ملے گی اور چھیترے بھاگی میں مت. یعنی دونوں بات کہہ دیا کہ ان کو خالی کافی ملنے والی، کچھ کھانا والا ملنے والا نہیں. اور چھوڑ کے مت جائے، کافی تو کم سے کم ملے گی. موڑ بن گیا برابر. اب ہم نے کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ مسجد. تو اگر بات جھوٹ بھی بولتے ہوئے تو کم سے کم یہاں تو اللہ کے گھر کا خیال. آج فجر کی جماعت سے نماز جس نے پڑھا ہو وہ ہاتھ ادھر کر. دیکھو میں نے پڑھا تھا، ہاتھ ادھر. کوئی گھبراؤ مت، جس نے پڑھا ہو وہ ہاتھ ادھر کر. بس چند حضرات ہیں نا، بقیہ کسی کی دیر ہو گئی تو گھر پر پڑھ لیا، یا اور کسی کو دیر ہو گئی تو قضا ہو. اینڈرائڈ فون کون کون استعمال کرتا ہے ذرا وہ ہاتھ ادھر کر. میں بھی استعمال کرتا ہوں، ہاتھ ادھر. اچھے ادھر کر، ڈیگڑے سے آ جاتے تو ادھر کر، بس سیدھا ادھر کر. یہ رائٹ ہے. اب یہ بہت سے بات ہے. چل ماشاء اللہ. اور جن لوگوں کے بیچارے ہاتھ ادھر نہیں بنا، وہ اندر اندر رو رہے ہیں، میرے ابا دلاتے ہی کہاں ہیں، کب شروع دلاتے نہیں ہیں، کیسا بھی نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، کیسا میں کتنا بھی کہتا ہوں میرے کو دلاتے نہیں تو میرا بھی ہاتھ اندر نہ ہوتا ہے، میرا بھی ہاتھ اندر. چل جاتا. اب میں یہ کہتا صاف ستھرا، ایک دم صاف ستھرا. تمہارے ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، اوپر چڑھ جائیں نیچے اتر جائیں، کرکٹ کھیلیں تو بال کے پیچھے دوڑ لے میں، بیٹنگ کر لیں میں، بالنگ کر لیں میں، اتنی طاقت ہے. لیکن ایمان کی طاقت کم ہے. جسم کی طاقت ہے تو بال کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت کم ہے تو فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آ جاتے. صاف. جسم مضبوط ہے تو دو پیسہ کماتے ہیں، کھیلتے ہیں، انٹرٹینمنٹ مستی کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہے نا. کہیں بھی دوست بلائے یہاں آ جانا، چائے پر وہاں برج کے ناکے پر آ جانا، ہے نا، تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ادھر پہنچ جاتے ہیں. لیکن مسجد سے آواز آتی ہے تو ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، ہے نا. بلکہ آج کتنے حضرات سب نے تقریباً جمعہ تو پڑھے ہوں گے. جمعہ کسی کی چھوٹ گئی بھائی، کوئی کام نہیں ہو، کسی کی جمعہ چھوٹ گئی، وہ تو ایمانداری سے بھی کہہ دو کسی کی چھوٹ گئی نہیں نا. دیکھو اس کے بعد اصل چھٹی ہوگی، مغرب بھی چھوٹ گئی ہوگی، ہے نا. پروگرام کی وجہ سے عشاء کبھی ہو گئی ہوگی، ہے نا. اللہ کرے کہ 5 وقت پروگرام ہی چھوڑ گئے. نماز تو ہوئے، بچے پڑھے تو صحیح، ہے نا. تو اس سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایمان کمزور ہے، اللہ کا خوف کم ہے، اللہ کی پکار پر جانے کی طاقت جسم میں کم ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو پکڑیں گے، غصہ ہو جائیں گے. قبر کے اندر بے نمازی کی قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا. ابھی آپ کی ولادت با سعادت عید میلاد النبی ہے نا، تو نبی دینے آئے تھے نا. نبی کیا کرنے آئے تھے بھائی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کہہ رہے ہیں نبی جو تھے وہ لے لو. نبی دینے آئے تھے، لینے آئے تھے کچھ. ہاں ارے وہ تو وہ در ہے کہ ادھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. میرے نبی کے پاس نہیں تھا، ادھار لے کے بھی دیا. آپ مقروض ہوتے سخاوت کرنے میں، لیکن آپ نے دیا ہی دیا، ہے نا.
آپ کے گھر میں چاند کئی چاند گزرتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، بنتا نہیں تھا، دودھ پی لیا، کھجوریں کھا لی، 2-3 دن تک کبھی ایک دانہ تک نہیں کھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کر سکتے تھے اتنے سب صحابہ اور ٹفن باندھ کر میرا ہو سکتا میرے گھر کا مسئلہ پورا، کھانے کا مسئلہ پورا ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی اور آپ دینے آئے تھے کہ میں تمہارا نبی بھوکا رہ کر بھی دوں گا، ہے نا؟ تم لے لو، میں تم کو جنت کی راہ دکھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی ہمیں دینے آئے تھے لیکن ہم لوگ یہ نہیں رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی، ہے نا؟ یہ میرے آقا نے کہا، میرے نبی نے کہا، ہے نا؟ رحمت والے نبی نے کہا کہ بے نمازی کی قبر میں بولو آگ لگا دی جائے گی، اسبا آئے گا وہ الگ، وہ مارے گا تو مردہ زمین میں گھستا جائے گا وہ الگ، یہ سب باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہے نا؟ لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ معلوم کیا ہوا کہ تھوڑا سا اللہ کا ڈر ہم کو کم ہے، آخرت کا ڈر کم ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے نافرمانی پر، یہ ڈر کم ہے۔ بھائی صحیح ہے؟ او بھائی صحیح ہے؟ بولتے نہیں، دیکھو میں نے پہلے بولا میں پوچھوں گا فٹافٹ بول لیں، بھائی برابر ہے؟ لیکن تیسری وقت میں بولتے ہو تو پہلی 2 وقت میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ میں بولا بھائی برابر ہے، یہاں تک تب میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے سب اینڈرائڈ فون استعمال کر رہے ہیں، جب رکشا کے اندر ایکلے میں رات کو دوستوں میں لے کے بیٹھتے ہوں گے تو اس میں کیا بخاری شریف کھولتے ہیں، سیاسی کتاب کھولتے ہیں، اس میں قرآن کھولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کتابیں PDF کی کتابیں دیکھتے ہیں اس میں۔ میں بہت صاف ستھری بات کرنے آیا ہوں، ایک دم دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں، اور میں یوں کہوں دیکھو ایک آدمی ننگا کھڑا ہو، ننگا کوئی کپڑا نہ ہو اس کے بدن میں، ہے نا؟ اور میں بولتا بھائی یہ تو ننگا ہے، مولانا میں سب بولتے ہیں وہ ننگا ہے، وہ کچھ نہیں، اور میں نے بولا کہ بھائی یہ ننگا تو میں بولا، بات سمجھنا رہی ہے، بات سمجھنا رہی ہے۔ یعنی ہم سب فون کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھے تو فون میں کیا کر رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، اور آج میں کھل کے بولوں گا تو میں مجھے ارے میں ایسا ڈرتا ہی نہیں، بہت بہت تو تم میرے کو دلیپ کے نامے پہ ہی پکڑو گے نا، لگا لٹی لگا اندر مسجد کے اندر بہت بول رہے بلا 2 جنے پکڑ لے اندر دے رہے لے جا میری ویل میں لے جا پیچھے وہاں آگے وہاں نا وہاں لے جا ذرا پانی واڑی میں ہو تو کھینچ کر دینا ہے ذرا صلی اللہ محمد پانی کہاں ہے لاؤ پانی آ گیا چھپا کے رکھتے کیا؟ ارے یہاں ہی رکھو بھائی، آدھار کارڈ ہے میرے پاس، آدھار کارڈ ہے، بتاؤ میں پانی نہیں ہو گئے، لا الہ الا اللہ، صاف ستھری بات کہ یہ دین کی جو محنت چل رہی ہے ہم کو نیک بنانے کی محنت ہے۔ ہمارے نبی ہم سب کو نیک بنانے آئے تھے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، میں جو راستہ بتاتا ہوں تو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں جو راستہ بتاتا ہوں اس راستے پہ میرے امتیوں تم بھی چلو، تم بھی اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو جاؤ گے، جس کا پہلا ثبوت صحابہ نے دیا کہ صحابہ نبی کے راستے پر چلے، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے کیا؟ چھوڑ تم میرے لاڈلے کے طریقے پہ چل رہے ہو، وہ بھوکا رہتے بھوکے رہتے ہو، وہ جہاد میں جاتا جہاد میں جاتے ہو، ہاں وہ جیسا بولتا ہے ویسا کرتے ہو۔ ہم نے آیتیں اتاری زنا بند کر دینا، ہم نے آیتیں اتاری جوا بند کر دینا، ہم نے آیتیں اتاری سود بند کر دینا، ہم نے کہا کہ غیبت مت کرنا، ہم نے عورتوں کا پردہ کرنا، تو
وقت تم عمل کرتے جا رہے ہو. ارے ہم تو تم سے راضی ہو گئے, ہم تم سے راضی ہو گئے, تم کتنے اچھے ہمارے بندے ہو, تم نبی کے کتنے اچھے ساتھی ہو کہ تم نبی جیسا کہتا اس کے اشارے پہ مر مٹتے ہو, ہم تم سے راضی ہے نا. اور یہ پروانہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے, ذمہ داری سے ہے, ہر وہ دین پر چلتا ہے اس کے لیے یہ پروانہ ہے. صحابہ کو قرآن نے سنا دیا, ہم کو جنت میں اللہ سنائیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہے نا. اللہ پاک کیا کہیں گے, میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہے نا. اللہ پاک یہ کہیں گے. اور جنت کی سب سے بڑی رضوان من اللہ اکبر, جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مالک یوں کہہ دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. خدا مالک کہہ رہا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے. تو صاف ستھری بات, جو ہو اللہ کے گھر میں سچ سچ بولنا. فائلیں کھولنے نہیں آیا ہوں, ہاں لیکن سمجھانے ضرور آیا. ہماری جو غلط زندگی ہے اس کی طرف کھول کے اشارہ کرنے آیا, سمجھنا. کیونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ خرابیاں اتنی سب آ گئی ہے کہ جوان بچوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہے, اور آئندہ کے اعتبار سے وہ کچھ کام کے رہنے والے نہیں ہیں. تو علماء نے اس بات کی فکر کی کہ ان جوان بچوں کو سمجھاؤ, ورنہ بعد میں حکیم اجمل خان کا باپ بھی آئے گا نا تو ان کو ان کے نقصان سے اتار نہیں سکے گا. ہاں صلی اللہ محمد. تو میں یوں کہتا ہوں کہ فون کا استعمال ہم کرتے ہیں اکیلے میں, تو ایسا نہیں, یوں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ 1 لاکھ لوگ فون دیکھتے ہیں, وہ نہیں کہہ رہا. مستی والا بھی دیکھتے ہیں, مذاق والا بھی دیکھتے ہیں, سیریل بھی دیکھتے ہیں, اور وہ کیا وہ وہاں سے ترکی سے آ رہی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ ہے نا. لیکن گانا بھی دیکھتے ہیں, تھوڑا سا کھٹا میٹھا بھی دیکھتے ہیں, ایک دم تھوڑا سا ناجائز ہو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کھلتا ہی ایسا ہے تو, ہاں وہ کھلتا ہی ایسا ہے تو, ہاں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر کم ہو گیا ہے. اللہ کا ڈر پڑے گا تو مسلمان نمازی بنے گا, اور اللہ کا ڈر پڑے گا تو پھر اپنا فون سنبھال کے استعمال کرے گا. وہ ٹھیک, یہ تو فون تو کیسی جوردار چیز ہے کہ کوئی کو خبر نہ پڑے, یہ بٹن دبانے کے بعد گھر میں یوں کر کے بیٹھے ہیں, کیا دیکھتا ہے تو سیدھے ڈیش بورڈ دیکھا, اس کی ڈیزائن دیکھا, ایسا تو یہ اوپر کی ٹکڑیاں دیکھتا تو ہے. جب سے دیکھتے تو ہنستا تھا, مسکراتا تھا, میں کچھ تیرے چہرے پہ یہ ٹکڑیاں دیکھتا تو اوپر ہے نا بھائی. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بہت زبردست بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق, اپنی ذات, اللہ کی ذات سچی ذات ہے, اللہ کا قرآن سچا قرآن ہے, اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اللہ نے قرآن میں اس بات کو بہت ساری جگہ ثابت کیا, کیونکہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو وہاں پر وہ بت کی پرستش کرتے تھے, بتوں کو مانتے تھے, ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. اور اگر ہلکا پھلکا ایک اللہ کو مانتے تھے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ رہے ہیں, جھوٹا کہہ رہے ہیں, کاہن کہہ رہے ہیں, ہے نا, جھوٹا تک کہہ رہے ہیں. کیونکہ نبی کو سچا جانیں گے تو اس کی بات ماننی پڑے گی.
اور اللہ کے کلام کو سچا مانیں گے تو بھی نبی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے سے قرآن جو اترتا وہ نبی پر ہی اترتا، عام آدمی پر نہیں اترتا۔ تو نہ اللہ کے کلام کو مانتے تھے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے تھے، نہیں کرتے۔ یہ بھی کہتے ہیں اسے بنا لاتا ہے یہ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پر اللہ نے نبی بنایا، اس کو نبی بھی نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے حق ہونے کی، یہ کلام کے سچا ہونے کی نشانیاں ہم زمین کے کناروں میں، آسمان کے کناروں میں اور تمہارے جسم میں ہم بتاتے جائیں گے، ہے نا۔ اس آیت پر غور نہیں کیا ہم نے۔ ایک پلے میں کیا رکھا اللہ پاک نے؟ پورا آسمان اور پوری زمین کے کنارے، ہے نا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہے نا۔ زمین اور آسمان جو کناروں پر ملتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں، ہے نا۔ تو آفاق کہا، آسمان کے کناروں، زمین کے کناروں پر ہماری نشانیاں دیکھو، ہم دکھائیں گے، وہاں دکھیں گی ہماری نشانیاں کہ ایک اللہ ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے نا۔ اور دوسرے پردے میں اللہ نے کس کو رکھا؟ انسان، 5 فٹ 6 فٹ 4 فٹ، وہ پیدا ہوا اتنا، کتنے کلو؟ بولے 2 کلو کا ہے نا، اتنا سا۔ بولو پیدا جو ہوتا ہے بیبی بوائے، چھوٹا سا منا، ہے نا، 2 دن کا، اس کے اندر پھیپھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اب پٹافٹ بولتے جاؤ نا یار، اتنا سوچ کے استخارہ کرو گے کیا؟ ہوتے کہ نہیں؟ کلیجی، دلی، گردے، نسیں، پھول، تو چڑیا اڑی نہیں کھلا رہا ہوں گی، پھنسا نہیں دوں گا۔ تم سوچنا نہیں، میں بتا کے سوچ سوچ کے بولتا ہے، سلا نہیں بولو۔ دماغ، دل، زبان، آنکھیں، کان، سب ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچا نہیں آپ لوگوں نے اتنا سا منا ہے اور اس کو ساری مشین ہے نا۔ پھر کیسے دھیرے دھیرے اس کا سر بھی بڑا ہوتا ہے، ہاتھ پیر بڑے ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ لوگ بھی پہلے اتنے سے تھے، میں بھی اتنا ہی تھا پہلے کبھی، پھر اللہ نے دھیرے دھیرے بڑا کر دیا، ہے نا۔ سبھی ایسے تھے، ہے نا۔ تو اللہ پاک نے کیسے برابر بڑا کیا۔ اللہ پاک پالتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ رب وہیں اللہ ہے نا۔ رب جانتا ہے اس کی کیا کیا ضرورت ہے۔ بکرا پالتا اس کو خبر ہے کہ اس کو کیا کیا چاہیے، اس کو روٹیاں ڈالتا ہے، یا ٹکے کھانا ہے، کیا بہت کھیلے والا بکرے کو ٹکے کھلاتے ہیں، پائے کھلاتے، پائے روٹی کھلاتے ہیں۔ بکرا ہے، معلوم ہے کیا کھاتا ہے وہ۔ لچکا مت یہ ہوگا ہی، ادھر جاری ہو جائے گی۔ ارے سمجھتے نا، سمجھتے نا۔ تو پالنے والا رب ہے، رب کو معلوم ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ پیدا ہوا تو دانت نہیں دیے کیونکہ اندر کی مشین کمزور ہے، کہیں کھچڑی بریانی کھا لے تو مر جائے گا۔ اس کو صرف دودھ پینا ہے تو اس کو دانت مت دو، یہ دودھ پیے گا، ہے نا۔ چاہے ماں کا دودھ پیے گا، چاہے نپل سے پیے گا، دانت نہیں، ہے نا۔ ورنہ دانت ہوتے تو ساکی واقعی پکڑا دیتے رہے، بھائی میرے پکڑ کے کھاتا رہے، سوتا رہے، ایسی ساکی پکڑا دیتے، رات پکڑا دیتے، کھاتا رہے، تو بیچارہ کم تو تھمک جاتا وہ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو بہت زبردست بنایا ہے نا۔ یہ جس طرح یہ گھڑیاں کے پیچھے سیل لگا ہوا ہے نا، سیل لگا ہوا ہے، سیل نکال دے ہوئے تو بند ہو جائے گا۔ ایک گھڑیال میں کتنے سیل ہوتے ہیں؟ بولو نا، ہمارے جسم میں کتنے سیل ہیں معلوم ہے؟ بولو اسکول والے، بولو 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 نا، موقع دیتا ہوں۔ 37.2 لاکھ کروڑ سیل، کتنے سیل ہیں؟ 37.2 لاکھ کروڑ سیل ہیں ہمارے جسم میں۔
وہ ایک سیل کے اندر، ایک سیل پیسہ ہو گیا نا، ایک سیل کے اندر بیج کیندر ہوتا ہے، نیوکلیس. وہ نیوکلیس کے اندر 23 جوڑی ہوتی ہے کروموسوم، 23 جوڑی 46 ہوتے ہیں، 23 جوڑی کروموسوم. وہ کروموسوم کے پیر ہوتے ہیں، پیر آپس میں، برابر. تو وہ جو پیر بنتے ہیں وہ ایک نیوکلیس کے اندر، ایک کروموسوم کے اندر اس کے جو پیر ہوتے ہیں وہ 300 کروڑ، 300 کروڑ، اس کو کہتے ہیں ڈی این اے. ہاں، وہ 37.2 لاکھ کروڑ کے اندر، ایک کے اندر اتنے سارے 300 کروڑ اس کے بیس پیر ہوتے ہیں، بیس پیر. آسمان کے ساتھ انسان کو سرکانا ہے، وہاں تارے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے میرے منہ میں آسمان کے تارے سے زیادہ کیڑے موجود ہیں تمہارے میرے منہ کے اندر، ہے نا. پیٹ میں الگ ہیں، پیٹ میں الگ ہیں، خون میں الگ ہیں. دماغ کے اندر نیورونز، چیتا تنتر ہے. کتنے ہوتے ہیں وہ نیورونز؟ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو 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 نا، تمہاری پریکشا ہے. 10,000 کروڑ، جس میں سے روزانہ 85,000 ختم ہوتے ہیں، 85,000 روزانہ بنتے ہیں. کروڑوں کی گنتی ہے نا. انسان کی منی کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے شکرانو، جس کو کہتے ہیں شکرانو، کتنے کروڑ ہوتے ہیں وہ؟ اب تو بولو. منی کے چند قطروں کے اندر کئی ہزار کروڑ کیڑے ہوتے ہیں جس کی باقاعدہ مائکروسکوپ سے گنتی ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اندر تھوڑا وہ بچہ پیدا ہونے والے کیڑے کم ہیں، آپ کی منی کمزور ہو گئی ہے نا. وہ جتنے کروڑ ہیں ہر ایک بچہ ہے. میرے رب کی قدرت ہے کہ ایک ہی جن میں اس کے ماں کے رحم دانی میں ایک ہی جاتا ہے، ایک ہوتا ہے، دو جاتا تو دو. سنُرِيهِمْ آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ہم بتائیں گے ہماری نشانیاں. یہ ناک کئی ہزار خوشبو اور بدبو کو پرکھ سکتی ہے. یہ زبان کئی 100 ٹیسٹ کر سکتی ہے. جسم میں سب سے مضبوط عضو یہ زبان ہے. کئی 100 کئی ہزار رنگ کے پہچاننے کی طاقت آنکھوں میں ہے. ایک مرتبہ یوں کرتے ہیں، ایک مرتبہ تو تقریباً 6 پانی کے فوارے اندر چلتے ہیں، اور یہ وائپر یوں کر کے اس کو سائڈ پہ کرتا تو کچرا لے کے بازو پر. یہ چالو ہی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ خالی اتنا کرو، 1 منٹ آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھ جاؤ. یہ تم لوگ، میں، اگر ہم زیادہ فون استعمال کرتے ہیں تو زیادہ جب فون استعمال کرتے ہیں، جب فون رکھتے تو کہتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ فون کے دیکھنے میں آدمی پلک کم جھپکاتا ہے. جب پلک کم جھپکاتا ہے تو فیول کم آتا ہے، تو آنکھوں پر کچرا جو واتاورن ایٹماسفیئر میں اس پہ جمتا رہتا ہے، جو آنکھوں کو نقصان دینے والا ہے. تو پھر آنکھیں خراب ہو رہی ہے، فون دیکھ دیکھ کے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، یوں ہو رہے ہیں، یوں، ہاں یوں ہو رہے ہیں.
मदरसे में एक बच्चे की एक बच्ची की आंखें मैं बताता हूँ। हाँ, अब इसका इलाज भी अभी बताकर चलता हूँ। अगर किसी को ये तकलीफ हुई है, अक्सर लेफ्ट आई डिस्टर्ब होती है, लेफ्ट आई। अगर किसी को या अपने भांजे भतीजे बेटों को हुआ हो तो अच्छी वाली आंख को पटा बांध दो, कलाक के लिए, आधे कलाक के लिए, पौने कलाक के लिए, फिर वो इससे इधर उधर देखेगा तो धीरे धीरे वो सेंटर। तो दिन में 2-3 मरतबा इस तरह कराओ। कहीं डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर तो बढ़ेंगे और फोन को देखते 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 जैसी सोहबत वैसा असर, है ना। यहाँ अभी बैठे हैं तो दिल पर कितना अच्छा असर है। और फोन पे जब अल्लाह ना करे अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई प्रोग्राम देख लेते हैं तो चाहे गाना ही क्यों ना हो, उसके बाद दिल पर और दिमाग पर एक थकन का असर होता है, थकन का असर। जैसे कि मछली को पानी के बाहर रखा तो तड़पी है, ऐसे ही उस मौके पर हमने दिल दिमाग को अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं दी तो वो परेशान रहा, इतनी देर हैरान रहा। तो फिर तुमने जब हटाया तो अब उसको आस आई, अब उसको पानी में तुमने डाला, अब अल्लाह की नाफरमानी तुमने बंद की। अभी हर सेकंड के अंदर 1500 शुक्राणु बनते हैं, हर सेकंड में। यानी वो मनी के अंदर के पैदाइश के कीड़े हर सेकंड में 1500 बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की शर्मगाह की साख्त ऐसी बनाई है कि वो कीड़ों को बनने के लिए जिस्म के अंदर हीटिंग पावर ज्यादा है और वो थोड़ा सा ठंडक में बनते हैं, तो अल्लाह ने उसको अलग से थैली में डाल दिया नीचे। औरत के लिए ऐसा नहीं है ना। तो फिर वो मसाइल आते हैं, मुदल्लातुन व गैर मुदल्लाती। तो क्या है, वो सर्दी और गर्मी के अंदर जब सर्दी ज्यादा है तो फिर वो ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि बदन की गर्मी हासिल करके थोड़ा सा बराबर टेम्परेचर कर लें। अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंजा के मसाइल सिखाए इसके अंदर कि अगर तुम बड़ा इस्तिंजा भी मिट्टी के जरिए से किया जा सकता है, टिश्यू पेपर से किया जा सकता है, तो सरततीब ढेले लेने जैसे मैयत को देते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जरा मैं खुल के ही बोलूंगा। चल आना एक आया मेरे पास, बोले मौलाना वो घेरे ना की सफाई में बोले बहुत तकलीफ पड़ती है, बोले वो अखरोट पे बोले बहुत तकलीफ पड़ती है। तो बोले मैं क्या करूं, बोले कि वो डॉक्टर के पास वो कुछ इलाज करा लो, बोले ताकि वो बाल वहां आवे ही ना। भाई मैंने उसको समझाया कि ये ज़ेरे नाक बाल की सफाई जो है वो मर्द के लिए अस्तरे से और रेजर से इसलिए है कि वो कसरत से सफाई की वजह से उसकी कुव्वत मर्दानगी बढ़ेगी। औरत को रेजर इस्तेमाल नहीं करना है और मर्द को रेजर इस्तेमाल करना है ताकि ज्यादा की चर्बियां जमा ना हो जाए, उसकी कुव्वत मर्दानगी बढ़े। अब तू इलाज करा के डायरेक्ट खत्म कर देगा, जनकपुर से वहां उगना ही बंद करा देगा। हर मशक्कत के पीछे तेरे को राहत को बेनिफिट अल्लाह दे रहे हैं। वो अल्लाह हकीम है, उन्होंने जो जिसको जो हुक्म दिया है। भाई मर्द तो नहीं गए दवा ववा लगा के थोड़ी देर के बाद जाओ तो तुम्हारे नहीं हुए, लेकिन मर्द के लिए है ना। इस्तिंजा का तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है ना कि भाई 3 मरतबा इस्तिंजा ढेला इस्तेमाल करना, तो आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो गर्मी के जमाने में आगे से पीछे ले जाना ताकि तुम्हारा जिस्म मुलव्वस ना हो जाए। समझते नहीं कि उलमा औरत समझते हैं, क्योंकि उनको मसला नहीं मालूम है। एक ये में पूछना हो क्या बताते थे मौलाना, पूछना शर्माओ मत, तुम
शर्माते होते तो यार फोन देखने में थोड़ी देख के बैठते, कोई शर्माते वरमाते थोड़ी हो, तो शर्माते हो तो देखने में फोन लेके बैठते। अखो घर छोड़ के ले रिक्शा, वो भी कौन सी रिक्शा, पीछे से बनवा देती है, वो लेके आगे खड़ा हो जाए, पीछे से बन, और तो कोई शर्माते नहीं। हाँ, एक हमाम में सब बन गए, ये कहावत है। ये छोटे टावर के वो भाई हम मदरसे में हैं, हमको सब खबर है। एक मतलब इतना अजान थी और बोले भाई ये तो इतना 12-13 साल का, अरे बालिग है 12-13 साल का बालिग है। हाँ बोले आज का एंड्रॉइड का तो पता है, सब बालिग फटाफट बालिग। हाँ तो कोई अगर कोई यूं समझे कि ये नहीं समझते वो बेवकूफ, ये तो सब समझदार हैं। हाँ सब समझदार है ये, और मैं जरा भी इनको है ना जरा भी ऐसा ना समझ नहीं समझता, और आज के दौर में तो सब समझता। मुख्तसर में अल्लाह ने जो साख्त बनाई है और उसके अंदर जो ये शुक्राणु बनते हैं, फिर उसको चलने के लिए लिक्विड अल्लाह बनाती है ना, तो वो अंदर पूरी एक डोरी है, डोरी उसके अंदर डोरी, जैसे कि आर्मेचर होती है ना, आर्मेचर क्या कोयल, तो ऊपर से फिर अंदर तो ताली होते हैं ना, बस तो अल्लाह ने ऐसी अंदर आर्मेचर बनाई है, और वो आर्मेचर कितनी बड़ी है उसको निकालो तो 6.25 मीटर है ना, चलो 6.25 फीट मान लो, 6.25 फीट मान, लेकिन उसके अंदर से जब आदमी को इंजाल होता है और जब आदमी को वीर्य बाहर आता है, वो तकरीबन 450 किलोमीटर की स्पीड से बाहर आता है। बल्कि ये तो मैं खाली चेता तंत्र की बात कर रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन जो जाती है उसकी ये स्पीड बता रहा हूं, उसकी स्पीड बताऊं। वो कीड़ा इतना बारीक होता है कि उसको ये 6.25 फीट अगर मान लो या 6.25 मीटर मान लो, तो वो अंदर से बाहर निकलने में गुसल वाजिब हो गया। वो लिक्विड के साथ कीड़ा भी बाहर आएगा, लिक्विड भी बाहर आएगा ना, जिसको हम नापाक मनी का कतरा कहते हैं, जिसको कुरान करीम ने मिन माइन दाफिक कहा है ना, उछलता हुआ पानी, बैन सुल्बि व ताइक कहा है ना, तो वो अगर उस कीड़े को इंसान की तरह इतना बड़ा किया जाए तो फिर ये चीज को रास्ते को भी बड़ा किया जाएगा ना, तो यहाँ से सूरत पहुंच जाओ तकरीबन 350 किलोमीटर, इतना फासला बनता है, उसको इंसान बनाओ तो वो रास्ते को बड़ा करो, क्योंकि वो बारीक है ना, वो भाई कीड़ी को यहाँ से वहां चलना हो और मेरे को वहां से चलना, फर्क है कि नहीं? जब कीड़ी को मेरे जितना करो तो ये फासले को भी बड़ा करना पड़ेगा ना, तो वो जब फासले को बड़ा करते हैं तो यहाँ से लगाकर सूरत तकरीबन 350 किलोमीटर है, इतना रास्ता हुआ, वो 350 किलोमीटर का रास्ता, उसके लिए वो कितनी सेकंड में बाहर आते हैं। अब वो इतनी तेजी से निकलती हो, वो इतनी पावरफुल हो, खून के बहुत सारे कतरों के बनने के बाद वो चीज बनती है कि आदमी के अंदर अगर उसको कसरत से अगर उसका इखराज किया जाए तो जवान छोकरा भी बूढ़ा दिखता है, उसकी आंखों में खड्डे पड़ जाते हैं, उसको आंखों में अंधेरी आ जाती है, टांटिए तो यूं ही खलास हो जाते हैं, कमर यूं ही पकड़ा जाती है, ताकत के काम कोई नहीं कर सकता, सीने के पाटिए यूं ही बैठ जाते हैं। ये सारी निशानियां हैं, ये सारी निशानियां। और हमारे समाज और माशरे के अंदर तकरीबन 95% कम कहता हूँ, इतने सारे फीसद जवान बच्चे अपने हाथ से मनी को निकालने का काम करते हैं। हर 2-3 दिन में 2-3 मरतबा भी ओ पागलों दीवानों
ابھی تم اس کو ابھی تمہارے ATM کا زمانہ ہے, ابھی تمہارے جمع کرنے کا زمانہ ہے, اور تمہارے ریس کا دوڑ کا دن تمہارے نکاح تمہاری النکاح من سنتی شادی کے بعد سے شروع ہوگا. ابھی تم سب کھا پی کے ختم کر دو گے, اس وقت کیا واپرو گے؟ یہ ابھی اتنے سے بچوں سے لگا کر یہ جوان بچوں کو سب کو سمجھاتا ہوں جس کی شادیاں نہیں. میرا ٹاپک یہ ہے, میں جوانوں کو یہی سمجھاتا رہتا ہوں, اور جو میری بات لے لے گا وہ بھی مجھے یاد کرے گا, اور آج کی تقریر کے بعد نہیں لے گا وہ بھی مجھے یاد کرے گا, لیکن وہ لوٹ کے نہیں آ سکے گا. اور ایسے کتنے میرے پاس ہے, مولانا تم نے سمجھا دیا, شادی کا ہم لطف اٹھا رہے ہیں, شادی کا لطف اٹھا رہے ہیں. کوئی معذور, کوئی واقعہ, کوئی کھولنے کی ضرورت نہیں ہمیں. ہم الحمدللہ بہت اچھی طرح کامیاب ملاقات کرتے ہیں. اس موقع پر تمہارے جوہر دکھا لینا, ہر جیسے میں نے بتایا نا کہ اللہ پاک نے بچپن کے زمانے میں دان نہیں دیے, تو شادی کے موقع پر تم کو اللہ تمہاری خواہش کے پورا کرنے کا موقع دے گا. ابھی خلاص ہو جاؤ گے, تمہارے ساری بولے کار کی بولے ریس ہے نا, کار چلانے کے ریموٹ سے تو چلانے کی چلا, اس نے تو سیل اور بیٹری پہلے خلاص کر دیا. ریس کا دن آیا تو جلدی نہیں, کیا کرنے کا, لکھوٹ مار گیا, لکھوٹ مار گیا, اب کیا کرنے کا؟ او بھائی ہڈی بٹی ٹوٹے تو کوئی کھپت چوپٹ پلاسٹر کرا کے لاؤ, کیا کریں وہاں پر, کیا کر لو گے؟ مجھے تم بتاؤ کیا کر لو گے؟ تو ٹوپ پوچھتا ہوں, اپنی جوانی کی عبادت کر لو. علماء نے اسی لیے جمع کیا ہے کہ بند کر دو یہ سلسلہ. اس کے اتنے نقصانات ہیں, اتنے نقصانات ہیں جس کی کوئی حل. ہاں صبر کرنا پڑے گا. آئے دن میرے پاس واقعات اور ساتھی اور جوان بچے اور نمازی بھی آتے ہیں, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن فون کا مس یوز کرتا ہے. دیکھا تو رک ہی نہیں سکتا. بولے مولانا یہ حالت ہے, جب تک رات کو اس طرح سے کر نہ لیں وہاں تک نیند نہیں آتی. نہیں دیکھتا میں ہر ایک کے پاس شاید یہی جواب ہوگا. اتنی بے چینی, ایسا شیطان سوار ہوتا ہے کہ جب تک اس طرح نکال نہ لے وہاں تک نیند نہیں آتی, اور نکال پھر نیند آتی, پھر پوری رات اس میں پڑا ہے, پھر کھجلیاں ہوگی کیونکہ کیڑا ہے اس میں, اور کوئی بھی جانور, کوئی بھی کیڑا کوئی بھی جگہ وہ کھائے گا تو چمڑی کھاتا ہے تو کھجلی ہوتی ہے. اور پیپروں میں ڈاکٹر کہتے یہ تو تمہارے کاروانی ہے تو بنتی رہے گا, تیرے باپ کا راج چلتا ہے کاروانی حال ہے. ایک آدمی روز جا کے بلڈ دے کے آئے, یہ تو میں بن سے کہاں سے بن سے, اس کی میرے اللہ نے ترتیب بنائی ہے. روز بلڈ دے کے مر جائے گا وہ. جبکہ 8-10 دن میں لیول آ جاتا ہے, وہ 200-250 گرام جو دے کر آتا ہے وہ خون بن جاتا ہے. یہاں تو دیکھو تو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ, ہفتے میں 2-3 مرتبہ روزانہ لگے پڑے ہیں. اب بس کسی کام کے نہیں رہو گے. اور آج جو سماج اور معاشرے کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر خواہش بڑھ گئی اور مرد دیکھو میں ٹھنڈک گوپال ہو گئے. میں صاف ستھرا کہتا ہوں, عورت میں کی خواہش بڑھ گئی, مرد اس کو موت نہیں بولتا, تو کیا ہوگا؟ شریف ہوگی تو کوئی دوسری معاملے سے جھگڑا کرے گی, بتائے گی نہیں مالدار ہے, سونے کی چین کرے گی. اب تیرے سونے کو سونے کا بندوبست کرنا ہے, وہ سونے کو کیا کرنے کا؟ بھلے آپ لوگ ہنس لو, ہنستا چہرہ اچھا ہی لگتا ہے. میرے نبی نے اس کے لیے دعا بتائی, اضحک اللہ سے کر, لیکن سچ کہتا ہوں اندر سے دل جلتا ہے کہ کیوں اپنی ارے تم مالدار کروڑ پتی ہو گئے, تم کو تمہاری زندگی کا سکھ نہیں ملے گا, اس دیوا کی زندگی کا سکھ نہیں ملے گا. تم کیا جھکمار دو گے, تم کیا کرو گے؟ چائنیز کا ہے, چائنیز کا بولے وہ کیا لمبی کیا نوڈل کا, اگر نوڈل کا تم نوڈل ہو گیا ہے نوڈل کھاتے یار. اب وہ کھانے کا موقع ہو گیا, اب آ جاؤ میدان میں, اب میدان میں آ. بہت اپنے آپ کو سنبھالو, صبر کرنا اس کا صرف علاج صبر ہے, صرف علاج
سمجھ ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اس کی ساخت اور اس کا طریقہ اللہ پاک نے ایسا دیا ہے اور بناوٹ ایسی دی ہے. ورنہ آدمی دبان میں لے کے ہاتھ سے دبا کر کسی بھی طرح وہ اخراج کرے گا منی کا, وہ اتنے پاور سے آ رہی ہے, تم اس کو دبا دو گے, تمہاری رگیں تمہاری سے ٹوٹ جائیں گی. بہت پاور سے گاڑی آئے گی, جتنے پاور سے آئے گی اتنا گاڑی کو نقصان ہونا ہے. یہ پروگرام روز ضروری ہے, روز مذاکرہ ضروری ہے, اس لیے کہ ہم اتنے اس کام کے اندر اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ باوجود کہنے کے بھی رکنا مشکل ہوگا. لیکن یہ بات کو یاد رکھ لینا, کوئی معجون کوئی حکیم تم اگر اللہ نہ کرے, میرے پاس اس طرح کے واقعات ہیں. مولانا جب بیت الخلا جاتا ہوں تب حاجت ہو جاتی ہے, وہ بھی جماعت میں دیر سے. اب وہ کتنی مرتبہ غسل کرے گا, اور وہ اسی طرح رہ رہا ہے مسجد میں. مت اپنی جوانیوں کو برباد کرو, اپنے چہرے کی رونقوں کو مت برباد کرو. ہمارے اکابر میں تقریباً 60 برس میں ان کے وہاں اولاد ہوئی تو کسی نے تانا دیا, اور مولانا بڑھاپے میں ہے نا بہت برا تانا دیا تھا. ایک اللہ کے سائے خیر نے کیا کہا, ہم نے ہماری جوانیوں کو برباد نہیں کیا, آج بھی قوت برطانیہ کے ساتھ 60 سال کا بوڑھا اولاد اس کے وہاں ہو رہے تھے. یہاں تو شادی کو 8 دن میں تو باہر جاتا کون ہے, جائیں گے ابھی آرام سے, باہر شام بیٹھا ہوا 10 دن میں تو باہر ہوتے ہیں دوستوں میں, میں جانا گھر غریب جی جاتا. پھر فون لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر تو تیرے کو اللہ پاک نے کچھ ساری نعمتیں دے دی, فون میں کیا جانتا ہے, اب فون میں جا کے کیا صلی اللہ. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. ہوتے ہوا تو پھر فونوں کے اندر اتنے غلط پروگرام آ رہے ہیں, پھر اس کی وجہ سے آدمی خواہشات میں جب آگے بڑھتا ہے تو جانور بنے سے آگے بڑھ جاتا ہے, پھر وہ غلط کام کرنے لگتے ہیں. پھر دیکھو جتنی باتیں میں بتاتا ہوں, اگر کسی کو نہیں معلوم ہے, آج خبر پڑی تو اس کو نیگیٹو کیا بتایا ہم نے, ہم لوگ تو خبر نہیں تھی, چلو کوئی ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی ٹرائی کرنے کی ضرورت. جو مبتلا ہیں ان کو بچنے کی ضرورت ہے, جو بچے ہوئے ہیں 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں اور کبھی اس طرف نہ جائیں, کبھی اس طرف نہ جائیں. یہ اسی لیے رکھا گیا ہے, اپنے آپ کو سنبھالو. کل قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جو ہاتھ سے منیوں کا استخراج کرتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اس سے, اللہ آپ سب کو معاف کر دے. نقصانات تو اتنے میں نقصانات بتاتا ہی نہیں ہوں, میں صرف آپ کو اتنا سمجھاتا ہوں کہ وہ بھائی اپنے آپ کو اپنے گھوڑے کو کھلا پلا کر تیار کر لو. جس دن ریس کا آئے گا اس دن تم اپنے جوہر دکھا لینا, اس دن تم اپنی جوانی کو سنبھال لینا, اور تمہاری اس ازدواجی زندگی کو, تمہاری بیوی کو خوش رکھنا. بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, ایک آدھ مرتبہ کا کھانا نہیں ملے گا نا تو رہ لے گی, لیکن اگر بھرپور ملاقات نہیں دے سکو گے تو نہیں رہ لے گی. سماج اور معاشرے میں عورتوں کے بگڑنے کی اور زنا کے عام ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. یہ بھی سنتے جاؤ. اپنے علاقے کا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو بگاڑ لیا, خالی کر لیا, کچھ نہیں, عورت چھلے کٹ ڈالے, بولے بھائی میرا کچھ انتظام کر, یا کوئی کو بلا, یا میرے کو چھوٹی کر. کب تک برداشت کروں؟ یہ بھی تم لوگوں کو دیکھنا نہ پڑے, یہ بھی تمہارے دوستوں کو دیکھنا نہ پڑے. خود بھی سب لوگ اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ بند کر دے بھائی, یہ آج سے رکیں گے, جو نقصان ہو گیا, لیکن ابھی شادیوں کو دے رہے ہیں, انشاءاللہ مکافات ہو جائے گی, انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ جوانی سمجھ جائے گی. یہ آج کا پروگرام بہت قیمتی پروگرام ہے, تمہیں انشاءاللہ العزیز تمہاری زندگی کا سکھ دلا دے گا. لیکن جو ڈاکٹر لوگ اور جو پیپروں میں اور جو باتیں یوں آتی ہو
ارے بھائی جسم کا سب سے قیمتی جوہر یہ ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کا رواں ڈسٹرب ہوتا ہو اور وہ مزہ لیتا ہو کہ غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی پہنچاؤ، اس لیے پورا بدن اس کے اندر مزہ لطف لیتا ہے۔ ذرا بھی اپنے آپ کو کسی گندے پن کی طرح، کسی غلط کاموں کی طرف مت لے جانا۔ مانتا ہوں کہ معاشرہ، سماج اور فونوں کے استعمال سے اگر ہم بگڑ گئے ہیں تو کچھ حرج نہیں، جو ہو گیا نقصان اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن آج کی رات سنبھال لو اپنے آپ کو۔ اور دین ہمیں جو ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بتائے، خود عمل کرے، دوسروں کو پہنچائے۔ ہم کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر مرد بگڑتے ہیں، عورتیں اور لڑکیاں بگڑتی ہیں، جس طرح مرد نامرد ہو جاتا ہے، عورتیں ناعورت ہو جاتی ہے، ان کی شکایت الگ ہے، تم کو نہیں بتاتا، تم کو نہیں بتاتا۔ یہ بھائیوں، اللہ نے یہ جسم بہت قیمتی بنایا ہے، ایک ایک چیز کتنے پاور سے آتی ہے، چھینکتے ہیں، اس کے اندر سے جو ناک میں سے پانی نکلتا ہے وہ تقریباً 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ سے نکلتا ہے، ایک ایک چیز اتنی پاور والی۔ اپنے ماں باپ کی تمناؤں پر علامت کو، بعض شادیاں بیچارے بہت خرچ سے کرتے ہیں، بعض سادگی سے کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بہو رہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا۔ آپ نے وہ طاقت نہیں کہ بتاتے ہیں کہ ابا تمہارا بیٹا تو خلاص ہو گیا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ ارے پیاگو والی منہ بناتی ہے، ارے سیدھی رتیب نہیں ہے، ایک تو تین کر لوں گا، ارے تو کیا کرے گا، وہ تو خود جانے کو تیار ہے، تو کیا ایک تو تین کرے گا، اور وہ چلی جائے گی تو تو کیا کرے گا، پھر وہی فون لے کے بیٹھے گا۔ اللہ نے میاں بیوی کا جوڑا جوڑا ہے، جنت میں بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بیوی دی ہے، جنت میں تک ضرورت پڑے گی۔ تم کروڑوں پتی ہو کر بیوی بغیر کیسے سکھ سے رہ سکتے ہو، کیسے رہ سکتے ہو؟ کیا سونا چاندی، کیا لاکھوں کا بستر، اور کیا تمہارا بنگلہ دیواروں کو چاٹے گی؟ کیا ہو تم چاٹو گے دیواروں کو؟ ڈھیلے ڈالے لباس پہنو، رات کو لنگی پہنو، اگر نہیں عادت ہے تو عادت ڈالو، ورنہ کم میں اگر چلے جینس کی پینٹیں پہن کے مت سو، چڈیاں پہن کے مت سو۔ اسلام نے جو طریقے دیے، میرے نبی نے جو دیا ہے اس کو لے لو۔ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، جسم کے آدمی رات کو جب سوتا ہے تو تقریباً سارے اعضاء آرام کرتے ہیں، کارخانہ بند ہوتا ہے، تو پھر اس کے جسم پہ ہر چیز بڑھتی ہے، زخم ہے وہ سنبھلتا ہے، خون ہے وہ بنتا ہے، دماغ کو آرام ملتا ہے، تو جسم کے بڑھنے کی یہ اتنے بچے کو ٹائٹ پتلون ٹائٹ کپڑے بنا بار میں سلا دیے، ان کے جسم کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ورنہ ہم اپنے آپ سے اتر کر اتنے نیچے جا کر بات نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، بل میں سمجھ نہیں پاؤ گے، خالی نقصان بتائیں گے، سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ کو صاف ستھرا بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، سماج اور معاشرے سے یہ گندگی کو دور کرو۔ شاید باید کوئی جوان بچے بچتے ہیں، ورنہ تو اس کے اندر سارے کے سارے مبتلا ہیں، سمجھ میں آیا، وہ الگ الگ طریقے سے اپنے جسم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سمجھ میں میں اور کھل کر بولنا چاہوں، لیکن پھر بھی میں رکتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں بہت ساری گندگیاں پھیل گئی ہیں، اس گندگیوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ، نمازی بناؤ، ایکسرسائز کرو۔ میں تم کو چند نسخے دیتا ہوں سستے والے، یہ مجلس میں نقصان سے بچنے کی بھی بات بتانی ہے اور کچھ نسخے بھی بتانے ہیں، ہر ایک کے لیے، میرے لیے، تمہارے سب کے لیے مفید ہے۔ چنے، وہ جو سیم چنے ہوتے ہیں نا، وہ والے، وہ بھگا کے تو ہر ایک کھا سکتا نہیں،
اگر صبح وہ کھاؤ تو بھی چلے، وہ بھی فائدہ ہے، لیکن کم میں کم رات کو یہ جو سین چنے کے چنے آتے ہیں ہے نا، اتنے ہاتھ بھر کر بھی کھاؤ۔ تم سب 5 10 15 روپے واپرتے ہو، اپنے ماں باپ پر بوجھ مت ڈالو، دوسری چیز کھانا بند کر دو، آڑا ٹیڑا۔ گھوڑا کیا کھاتا بھائی؟ سیب کھاتا ہے گھوڑا، اور گھوڑوں نے کیا کھاتا ہے؟ تو تھوڑے لوگ ہی بولتے ہیں ہاں چنے کھاتا ہے، گھوڑے جیسے مضبوط ہو جاؤ، طاقت آ جائے گی تمہارے اندر، سمجھنا۔ روزانہ رات کو تھوڑے سے چنے کھاؤ، گلا بھی ٹھیک رہے گا، انشاءاللہ سردی زیادہ نہیں ہوگی، کھانسی نہیں ہوگی۔ قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں بچے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے روزانہ رات کو تھوڑا سا چنا کھا کے سو جائے، بہتر ہے کہ پانی نہ پیے، لیکن اگر نہیں برداشت ہے تو پی لیا، لیکن پھر بھی وہ چنے فائدہ ہے، روزانہ رات کو چنے کھاؤ۔ شادی کے اگر 4-6 مہینے باقی ہیں تو روزانہ رات کو کم سے کم 1 پیالہ دودھ لے کر اس میں 3 کھجور ڈال کر روزانہ دودھ اور کھجور کھاؤ۔ ورنہ اگر آئل اور لوکھنڈ پیدا کرنا ہے تو چھوارے آتے ہیں، کھارے، 3 کھارے کو رات بھگا دو، اس میں گرم کر کے بھگا کے رکھ دو، گرم کر کے اس میں رکھ دو، پھر صبح میں پھر سے گرم کرو، پھر وہ پی لو، وہ پی کے سونا نہیں، پی کے پھر کام کرتے جانا، ورنہ احترام ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا سا گرم پاورفل ہے، سستے نسخے بتا رہا ہوں۔ تھوڑی سی ورزش کرو، ورزش میں کچھ نہیں ہے تو کم سے کم واکنگ اور رننگ کرو روزانہ، اس کے ذریعے سے اندر اسٹرینتھ پاور پیدا ہوگا۔ تھوڑی سی اگر 30-35 سال کی 40 سال کی عمریں ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ روزانہ واکنگ کریں، کولیسٹرول اور اٹیک کے مرض سے بچیں گے۔ بہت زیادہ مفید ہے چلنا، بہت مفید ہے، لیکن چلنا لکڑ پکڑ ایسا نہیں چلنا ناظرین زمانہ کی طرح نہیں، تھوڑا سا تیزی سے چلے تاکہ پسینہ ہو، اندر تھوڑا سا مشین گرم ہو جائے تو پھر وہ چربی کٹے گی، ورنہ بات کرتے کرتے جا رہے سلیپر کا سارے پیچھے کھانا ہو گیا، ہاں وہ ٹوٹ گئے تو ایک پاؤں میں سلیپر دوسرا سان بھی رہا ہے چلتے چلتے، ایسا نہیں چلنا۔ اچھے جوتے لائیے، برابر واکنگ کی نیت سے نکلیے۔ دیکھو دن بھر مزدوری کرتا ہے، باڈی اس کی نہیں بنتی ہے، لیکن باڈی بنانے کی نیت سے اس سے کم بھی آدمی کسرت کرتا تو باڈی بن جاتی ہے۔ نیت کا بہت دخل ہے۔ رات کو برابر باقاعدہ صبح کا چلنا، اگر رات 1 گھنٹہ چلو گے اتنی انرجی صبح آدھے گھنٹے میں مل جائے گی۔ صبح کا چلنا بہت مفید ہے۔ فجر کی نماز اشراق کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم وقت کے اندر بہت زیادہ لینے والے لوگ ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں، تسبیح کریں، اور پھر جب نماز کا وقت پورا ہو جائے فجر کی اور پھر مغرب وقت پورا ہو جائے اشراق کی نماز پڑھیں۔ پورے جسم کی تندرستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نوافل اور نماز کے اندر پوری جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، یہاں تک کہ دماغ کی یہ سر کی ہڈیاں ہیں اس کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ میں ابھی کم وقت میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ فون کا استعمال صحیح کر دو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دو، اللہ کا ذکر اور عبادت اور نوافل میں دل لگاؤ، قرآن نہیں آتا تو قرآن کو سیکھو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ، جس طرح اللہ والوں نے دنیا کو بھی وصول کیا کہ دنیا میں جنت کے مزے لیے انہوں نے۔ اللہ والوں کے وہاں، نیک لوگوں کے وہاں زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، خوش خوشحال بھی بچے رہتے ہیں، اور بچے بہت ہوتے ہیں بولے۔ ایک مرتبہ میں نے جماعت میں پوچھا کہ اکثر یہ جوان بچے جماعت میں، مولوی صاحب کیا بولے بچے بہت ہوتے ہیں، بولے کون ایسا؟ بولے قرآن کی گرمی، کیا قرآن کی گرمی ہے بھائی؟ مولوی صاحب کو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں، اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ہاں اس کے پاس فون نہیں ہے نا، جب فون کا زمانہ ہے اس وقت یہ سوال پوچھا ہے نا کہ ٹی وی نہیں ہے، وہ کوئی زیادہ کہیں ادھر ادھر کھیلتا نہیں، اللہ نے اس کو جائز ملاقات دی ہے، وہ کہیں جاتا نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو کثرت ملاقات، اور پھر مسائل کو وہ جانتا ہے، وہ بچوں کو گرا کر قتل کا مجرم نہیں بنتا، وہ قاتل نہیں بنتا ہے۔ یہاں تو سماج اور معاشرے میں جرا کیا گرا کیا
مولوی صاحب تو مسئلہ جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لہذا بچہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ مہاراشٹر میں ایک بھائی فورن رہتے تھے، تو جب آوے سمجھنا تھوڑے دن رہے میں پھر جاؤ میں تو کیوں بچہ ہوا ہے، تو بھائی کا نام رکھ دیا سال کو آئے، سمجھنا کون بولے سال کو آئے، جب آئے جب جائے تو بچہ ہوا ہے، 1 سال نہیں آئے، بولے یار تھوڑا رکنا چاہیے نا، 2 سال کے بعد آئے گئے بیچارے ملا کر 2 بچے، بولے سال میں آنے دے سمجھتے نہیں۔ میرے بھائیوں، جوان بچوں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس آج کی یہ مجلس کو آپ کو جو بھی سمجھنا، لیکن کم کرو، اتنا ارادہ کر لو، مر گئے ہم، اللہ سے مانگو، صلاۃ التوبہ پڑھ کے نفس اور شیطان کے جال اور اس کے چنگل سے اللہ سے پناہ بھی مانگو، ہے نا، اللہ سے گناہوں سے بچنا بھی مانگو۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، سمجھنا، اور بہت نقصان کے گناہ ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنا ڈیسیزن پاور کھو بیٹھو گے۔ یہاں تک کہ میں تم کو بتاتا ہوں، میرے پاس یہاں تک کے کیس آتے ہیں کہ مولانا مر جانے کو دل کرتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی ابھی وہ سارے مسائل نہیں ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لو، آنکھوں کے نمبر بڑھانے سے بچا لو، چہرے کو پشمردہ ہونے سے بچا لو، اپنے آپ کو خوب اچھا خوش خرم رکھو، ہے نا، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے تقویٰ کے ساتھ جیو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ورنہ یہ مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہوا سے لڑتا ہے وہ۔ بہت سارے میں نقصان بتاتا ہی نہیں تمہارے کو، بتاتا چلے جب وہ نقصان ہی نقصان ہے، لہذا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے سماج اور معاشرے کو۔ آئندہ آپ لوگوں کو اسلام کو سنبھالنا ہے، دین کو سنبھالنا ہے، دشمن سے اگر اللہ نہ کرے، اللہ کا اگر دو مقابلہ کراوے تو ہمیں مجاہدہ کرنا ہے نا، اپنے قرآن کو، اپنی مسجدوں کو سنبھالنا ہے۔ تو آپ ہی لوگ تو، ہم لوگ تو نہیں ہو سکتا، ترتیب تو یہی ہے نا کہ جس کی عمر ہے وہی مرے گا، ہے نا، تو آپ لوگ تو جیو گے نا، ہم لوگ تو مر جائیں گے نا، تو آپ لوگوں کو سنبھالنا ہے نا دین کو، تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکو گے تو دوسرے کو کیا سنبھالو گے، ہے نا، تو بھائی سنبھالو گے اپنے آپ کو۔ کوئی ایسی چیز میں اگر کوئی ابھی تک مبتلا نہیں تھا تو اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے، کوئی ٹرائل ریس نہیں، کوئی ٹرائی کرنے کا نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اگر کوئی مرد گندے کام گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، اس سے بھی توبہ کرو۔ میں بہت رکتے سب کہہ رہا ہوں، سماج اور معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں، یہ سب یورپ کی خرابیاں فون کے ذریعے سے آئی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اگر سماج معاشرے میں سے، اس سے بھی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور کثرت احترام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر یوں ہی سونے سے اگر احترام ہوتا ہے تو ادھر ادھر دن بھر میں دیکھنا بند کرو۔ مجھے اچانک ایک بات یاد ہے، بس یہ بات کہنے بات پوری۔ مدرسے میں حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدرسے علی فرماتے تھے کہ سنیچر کے دن سب لوگ نہانے زیادہ بھاگتے ہیں، فرائیڈے از ہالیڈے، جیسا آپ کا سنڈے ہالیڈے ہوتا ہے نا، تو مدرسے میں فرائیڈے از ہالیڈے، تو جمعہ کے دن پھریں اور آپ سب کے فوٹو پاڑیں، ہے نا، تو پھر خواب میں دیکھا تو مسکرا رہی تھی، اٹھ کے دیکھا تو نہانے کی حاجت آئی۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ تم بدریگاہی مت کرو، جمعہ کے دن ادھر ادھر نوسانی جا کے، ادھر جا کے، ادھر جا کے، پھر تم کو نہانے کی حاجت آتی ہے۔ سنیچر کو تو پارٹی زیادہ لے کے بھاگتے ہیں، پارٹی لے کے بھاگتے ہیں سنیچر کو۔ تو اس سے بچنے کی بہت ساری چیزوں میں بدنگاہی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے نا۔ عورتیں، جوان لڑکیاں ننگیاں پھر رہی ہے، ننگی پھر رہی ہے نا، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی نگاہوں کو ہٹاؤ، ہے نا، اس کی وجہ سے ایمان کا نور ملے گا، عبادت کا لطف ملے گا، اور جو عام مطلب ہم کچھ نہیں کر رہے تھے پھر بھی احترام جو ہو رہا تھا اس سے بچو۔ اس کے بعد بھی اگر کثرت احترام میں علماء سے ملیے، کوئی اچھے حکیم صاحب کے پاس جائیے، سمجھ گیا، کوئی پختہ خوراک اور کثرت میں صاف ستھرا ایکسرسائز کرنے سے انشاءاللہ کثرت احترام سے بچو گے۔ صاف ستھرا بتا دیں،
اس میں بھی کوئی ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ایروبکس کرو گے تو ہی چلے گا، اس میں بھی واکنگ ہے اور پل اپس ہے اور ڈنڈ بیٹھک ہے، سمجھ رہے، یہ ساری بیس اور بنیادی کسرتیں، 4 کسرتیں بنیادی ہیں، پل اپس ہے، ڈپس ہے، ڈنڈ بیٹھک ہے اور واکنگ، یہ 3-4 بنیادی کسرتیں، اس کو بھی کر لو گے آدھا گھنٹہ تو بھی چلے، لیکن اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، ماں باپ کی خوشیوں پر پانی نہیں پھیرنا ہے، جو دینے والا اپنی بیٹی دے گا اس کی خوشیوں پر پانی نہیں پھیرنا ہے، ہماری اس دیوالی زندگی کا لائف کو ہمیں بہت بہتر بنانا ہے، بنائیں گے سب؟ ابھی سب اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور یہ بات یہاں تک سیمت نہیں رہے گی، ہر ایک کا اپنا فرینڈ سرکل ہے، ہر ایک کا اپنا دوست ہے، کالج میں، اسکول میں، محلے میں، اس کو سمجھائیں گے صاف ستھرا، سب کو معلوم ہوتی ہے، سب کو معلوم ہوتی ہے، ایک دوسرے کا روزانیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کا فون دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاید مبتلا ہوگا، کہ بھائی اگر ایسا کرتا ہو تو ایک میں نے مولانا سے سنا بہت نقصان کی چیز ہے، میں نے ارادہ کیا بچنے کا تو بھی بچ کر دے بھائی، ہے نا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو لاؤ علماء کے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ، آؤ تم لوگ آؤ، اپنے نجی مسائل لے کر آؤ، سمجھنا، لیکن یہ تمام باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان اور کچھ کوئی پوچھنا ہے کوئی کو؟ کسی کو کچھ سوال؟ کثرت احترام کی وجہ سے شادی ہونے کے بعد اولاد بھی اکثر نہیں ہوتی ہے، پھر یہ بھی اور دیکھو ایک اور بات، اولاد بھی اکثر نہیں ہوتی ہے ان کے وہاں، کیونکہ کمزوری ہو گیا، اس کے ساتھ میں مادہ منویہ کمزور ہو گیا، تو پھر اولاد نہیں ہو سکے گی، اور بہت سارے نقصانات ہیں، ابھی یہاں پر نہیں بتاتا، سننا ہو تو آ جانا، ایک لے میں لے کے سب بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، سارے مسائل بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین، ہماری اور امت مسلمان میرے مولا پورے مسلمانوں کی حفاظت کر، میرے مولا بہت نازک دور سے گزر ہے، گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے، میرے مولا گناہ سے بچنا وہ بہت مشکل ہو گیا، میرے مولا شادی والا دوسری شادی اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہے، اور زانی کے لیے زنا کرنا وہ بہت آسان ہے، میرے مولا ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کو بہت گندا کر دیا کہ حلال اور جائز کاموں کے اندر آدمی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا اور گناہ کو بے دریغ کر سکتا ہے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں، بلکہ ناچنے والوں زنا کرنے والوں کی تعریفیں ہیں، ان کو انعام مل رہے ہیں، ان کو اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، میرے مولا کریم رب بہت اچھے اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت، میرے مولا ہمارے جوانوں کی جوانی کی حفاظت، نفس اور شیطان نے اپنا کام کر لیا، میرے مولا گناہوں کے عادی ہو گئے، جیسے شرابی سے شراب نہیں چھوٹتی ایسے ہی ہم سے گندے فون نہیں چھوٹ رہے ہیں، کریم رب اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم کر دیجئے، تنہائی میں بھی میرے مولا آپ کے دھیان والی زندگی دیجئے، ہم فون کا استعمال گندا نہیں کریں گے، آپ کے گھر میں آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم کوئی گناہ کر کے خوش نہیں ہیں بلکہ ہم پچھتا گئے ہیں، میرے مولا ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارے دلوں میں آگ لگ گئی ہے، آپ سے دور ہو گئے ہیں، مسجد اور سجدوں سے دور ہو گئے ہیں، تلاوت کے انوارات سے دور ہو گئے ہیں، میرے مولا ذکر و اذکار سے دور ہو گئے ہیں، ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں، ہم جنتی بننا چاہتے ہیں، ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، میرے مولا اللہ والوں کی دعائیں ہمیں لگے، ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، پورے سماج اور معاشرے کو ایسا بنائیے، میرے مولا ہمیں دین کا داعی بنائیے، دین کی باتیں بتانے والا بنائیے، ہمیں اچھی صحبتیں عطا فرمائیے، مسجدوں کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیے،
یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی رحمتیں اترتی ہیں. باہر بازاروں کے تو گناہوں کے بازار ہیں, گناہوں کے انبار ہیں, لعنتیں اتر رہی ہے. میرے مولا ہمارے گھروں کو ٹی وی اور میرے مولا سیریل اور گندے پروگراموں سے ہمارے گھروں کو پاک کر دیجیے, ہمارے گھروں کو صاف کر دیجیے, ہمارے گھروں میں آپ کی رحمتیں اتار دیجیے. ہم نے اپنے گھروں کو تھیٹر بنایا ہے. میرے مولا گھر کی بڑی بڑی عورتیں بھی گانے دیکھتی ہیں, سیریل اور پکچر دیکھتی ہیں. میرے مولا وہ مرے گی تو کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس. میرے کریم مولا ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی توفیق دیجیے. میرے مولا اپنے فون کو اچھا کرنے کی توفیق دیجیے. ہمیں اچھا بولنے والا بنائیے, گالی بولنے سے بچائیے. سب کے جوڑے آپ نے بنا رکھے ہیں اور وقت پر سب کی شادی ہونے والی ہے. کوئی اوپر سے نیچے کود جائے تو بھی وقت سے پہلے نہیں ہوگی. ہر ایک کو صبر کرنا ہے, ہر ایک کو صبر کرنا ہے. اور آپ کی طرف سے یہ تقسیم ہے اور آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے, آپ کی حکمتیں ہیں. میرے مولا ہمیں اپنے نکاح اور شادی تک اپنے آپ کو سنبھالنے کی, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی, اپنی جوانی کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مولا ہم نے بہت گناہ کر ڈالے ہیں. میرے مولا آج سے آپ سے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں, ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے. میرے مولا کثرت احترام سے بچائیے. اور بھی جو گناہ سماج اور معاشرے میں ہوتے ہوں, زنا کے یا میرے مولا اور بھی جو بھی گناہ ہو, سارے گناہوں سے ہمیں اور امت مسلمانوں کو محفوظ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء نے محنت کر کے یہ پروگرام رکھا ہے, ان کی محنت کو قبول فرمائیے اور ہماری یہ بات کو عالم میں پہنچا دیجیے, چار تاکہ عالم پہنچا دیجیے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نام بدامت کی سلام پہنچا دیجیے. خوب برکتوں والی روزیاں سب کو عطا فرمائیے. جوان بچوں کو خوب روزی روٹی عطا فرمائیے. خوب میرے مولا حلال روزی میں اپنے آپ کو تھکانے والا بنائیے. نماز اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکانے والا بنائیے. اتنا ہم تھک جائیں عبادت کر کے اور حلال روزی کما کے کہ ہم تھک کے بس آپ کی یاد کے ساتھ سو جائیں اور خواب میں اپنے نبی کی زیارتیں ہو جائے. ایسا فیصلہ فرمائیے. گناہ کرتے کرتے گناہ سوتے سونے سے محفوظ فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے سب کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم.